اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کبھی ایسے اتفاق ہو جائے کہ پتہ نہیں چل رہا، نماز میں ٹھہرے ہوئے ہیں، کبھی ہوتا ہے نا وہ جیسے ہم نے اس سے پہلے کہ نماز شروع ہوتے ہی پلاٹ خریدنے کی بات آ جاتی ہے، زمینداری کی بات آتی ہے، شیطان مختلف وسوسے ڈالتا ہے، تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں 3 رکعت ہوئی یا 4 ہوئی، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اگر اس طرح کا شک ہو تو جو زیادہ ہے نا اس پر آپ نہ جائیں، کیونکہ 4 پڑھے یا 3 پڑھے یہ شک ہو گیا تو اس کا مطلب 3 کے بارے میں تو کنفرم ہے کہ 3 پڑھے ہیں، چوتھی کے بارے میں شک ہے، تو آپ جس پر یقین ہے 3 پڑھیں اسی پہ بیس کریں، 1 رکعت زیادہ پڑھ لیں، جو زیادہ ہے اس کے بارے میں آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں چوتھی رکعت پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، تو جیسے فرمایا گیا عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا شک احدکم فی صلاتہ فلم یدری کم صلی اثلاثا ام اربعا فلیطرح الشک ولیبنی علی ما استیقن، کہ آدمی اگر شک میں پڑ جائے کہ 3 پڑھی ہے یا 4 رکعت، تو جو یقین ہے اس پر بیس کرے، 3 تو کنفرم ہے اس کو بنائے، 1 رکعت پڑھ لے، پھر اس کے بعد ثم یسجد سجدتین قبل ان یسلم، پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لے جو سجدہ سہو کا طریقہ ہے۔ اگر فَإِن كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَا لَهُ صَلَاتَهُ، کہ اگر وہ 5 پڑھ لیا تھا وہ اس کے لیے نفل بن جائے گی جو اس نے زیادہ اضافہ کیا ہے، وَإِن كَانَ صَلَّى تَمَامًا، اگر اس نے جو ہے کم پڑھا تھا 1 رکعت کی وجہ سے پورا ہو گیا تو اس کا کیا ہوگا؟ کانت ترغیما للشیطان، شیطان کو ذلیل کرنے کا ایک طریقہ ہوگا، شیطان نے آپ کو کنفیوز کرنا چاہا، آپ نے شیطان کو کیا کیا؟ شکست دے دی، تو شیطان ذلیل و خوار ہوا اس کی وجہ سے، تو یہ دونوں طریقے بتائے گئے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز میں بھول چوک یہ اتفاقاً ہو سکتی ہے، انسان ہے، بشر ہے، اگر زندگی میں چاہے 2-3 مرتبہ ہی کیوں نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ واقعہ ہوا، تو اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اللہ کی حکمت تھی، اگر نبی سے یہ بات ہوئی تبھی تو مسئلے ہمارے سامنے آئے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ بڑے سے بڑے متقی اور پرہیزگار سے بھی کبھی اس طرح کا اتفاق ہو سکتا ہے، اگر اس طرح کا اتفاق ہو تو سجدہ سہو کرنے سے وہ بات ختم ہو جائے گی، نماز آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ سجدہ سہو کب کب واجب ہے؟ مثال کے طور پر اگر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ظہر کی پہلی رکعت میں اور اس کے بعد کوئی سورت بھول جاتے ہیں تو کیا سجدہ سہو واجب ہوگا؟ سجدہ سہو کب کب واجب ہے؟ دیکھیے سجدہ سہو اگر نماز کی کوئی اہم اور مسنون چیز جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، تو اس وقت آپ کو سجدہ سہو کرنا چاہیے، اور اگر نماز پوری ہونے تک بھی آپ کو یاد نہ آئے تو پھر تو کوئی سجدہ سہو نہیں ہے آپ کے لیے، مثلا التحیات نہیں پڑھے آپ دوسری رکعت کا اور بعد میں بھی یاد نہیں آیا، بعد میں جا کر آپ کو یاد آیا کسی وقت میں 2-4 گھنٹے گزرنے کے بعد، تب تو آپ سجدہ سہو بھی نہیں کریں گے، اسی وقت اگر یاد آیا ہے تب تو آپ سجدہ سہو، نماز دونوں طریقے جو ہے اس میں سے کوئی ایک طریقے پر عمل کر سکتے ہیں، کوئی بھی اہم چیز چھوٹ گئی پھر آپ سجدہ سہو کر سکتے ہیں، جیسے 2 رکعت والی نماز 3 ہو گئی، 3 رکعت والی 2 ہو گئی، تب بھی آپ سجدہ سہو کریں گے۔